السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے ذہن کے اندر کربلا کا واقعہ آتا ہے، اور ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ شہادت کا جو پورا واقعہ ہے وہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اس وقت کے حالات کیسے تھے، پہلے ہم کو وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں دنیا سے پردہ فرما کر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی آپ کا جسد اطہر جو تھا وہ رکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف انصار مدینہ ان لوگوں نے ثقیفہ بنو ساعدہ، مدینہ منورہ کے اندر ایک محلے کا نام، ایک چبوترے کا نام تھا، وہ لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، اور انصار مدینہ نے یہ طے کیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اس لیے فوراً ایک ذمہ دار، ایک امیر وہ ہمارے قبیلے میں سے طے کر دیا جائے۔ اب جو مہاجر صحابہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے، وہ فوراً ثقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں اس مشورے کے اندر جب شریک ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کے ساتھ میں اپنے زندگی کا ایک لمبا زمانہ گزارا ہے، نبوت کے بعد سے آپ کے ساتھ میں ہے، بے شمار قربانیاں ہیں، اس لیے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کر کے ان کی امارت اور خلافت کا اعلان کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اس کے بعد میں چوں اور چرا کی کسی کے پاس میں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلے پہ کھڑا کر کے چلے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے۔ اس امامت کے مصلے پہ کھڑا کرنے کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب تمہارے امام وہ کون رہیں گے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1.25 سال کا زمانہ، یعنی 2 سال کا زمانہ، 2 سال اور کچھ مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اب حضرت ابو بکر کا جو زمانہ تھا وہ پورا فتنوں کا زمانہ تھا، یعنی آج جو ہے نا آج یہ پوری دنیا میں جو اسلام ہم کو سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے
اور آج جو مسلمان پوری دنیا کے اندر سینکڑوں کروڑ کی تعداد میں، مطلب 300 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر جو بس رہے ہیں، وہ 300 کروڑ کے بسنے میں اگر ہم پیچھے کی تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ بنیاد پڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کے اوپر۔ وہ جو 2.25 سال تھے حضرت ابو بکر کے، ان 2.25 سالوں کے اندر انہوں نے پورے فتنوں کو خالی کچلنے کا کام کیا۔ کائے کا کام کیا بھائی؟ کیونکہ وہ زمانہ کیسا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کنڈیشن تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو عرب کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، بہت زیادہ علیل ہے۔ تو بہت سارے جو خواہش مند لوگ تھے، بہت سارے جو لالچی تھے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جانے والے ہیں، ان کے بعد میں اب کوئی نہ کوئی یہ پورا نظام سنبھالنے والا ہونا چاہیے، نبوت کا نظام۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی یمن کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر اسود عنسی سجاح نام کی ایک عورت تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے ایسے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب وغیرہ وہ پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے صرف اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ کے اوپر ہے، اور آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ایک لشکر اپنی آخری سانسوں میں ہی، یعنی آخر وقت کے اندر ہی اس کو روانہ کر دیا روم والوں کو کچلنے کے لیے۔ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ جو موتا کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی، تو روم جو ہے وہ دوبارہ سے مدینے پہ حملہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کے زندگی کے آخری زمانے میں، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اب جو اسلام ہے پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، ایک سلطنت قائم ہو چکی تھی اسلام کی، جس کا کیپٹل مدینہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام اپنے ہاتھوں میں، جیسے ہی ان کے ہاتھوں میں خلافت کی ذمہ داری آئی، پہلا کام یہی کیا، اب یہ جتنے فتنے ہیں ان کو کچلنا ہے۔ آپ نے اس لشکر کو لے کر مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے اس کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہی کیا۔ دیکھو یہ جو کام تھے نا، یہ کام ختم ہوئے، یعنی ان سب لوگوں کا خاتمہ کیا، اس لیے صرف ایک اسلام کا غلبہ اور کلمہ آج پوری دنیا میں کیا ہے بھائی؟ قائم ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کے نام کا ڈنکا پوری دنیا میں گونج رہا ہے، وہ کس کی قربانیوں کی وجہ سے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فتنوں کو کچلا، مطلب یہ نئے نبیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ اگر یہ پیدا ہو جاتے تھے تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر کے پھر ان کے بھی ماننے والے الگ سے پیدا ہو جاتے تھے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان کسی مسلک، کسی مذہب، کسی مشرب، کسی بھی ذہن کا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ شیعہ ہے تو وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو سنی مسلمان پڑھتا ہے۔ کون سا کلمہ بھائی؟ محمد الرسول اللہ کا، ان کا کوئی الگ کلمہ نہیں ہے۔ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا مانتے ہیں؟ اپنا نبی مانتے ہیں۔ کلمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ بھلے بعد میں مسالک الگ ہو گئے، نظریات الگ ہو گئے، خیالات الگ ہو گئے، وہ سب بعد میں 100-200 سال کے بعد میں ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.25 سال کا جو زمانہ تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ سارے فتنوں کو ختم کرنے کا، مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ وہ جو جھوٹی نبی ایک عورت نے بھی، اس نے بھی اعلان کر دی، اس نے بولی چلو بہتی گنگا میں اپن بھی ہاتھ دھو لیں گے، کائی کو چھوڑنے کا بولے۔ تو وہ جو دوسرا نبی، جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بولا یار تو نے بھی نبوت کا اعلان کی، میں نے بھی کیا، ایک کام کریں گے اپن دونوں جو ہے ساتھ میں شادی کر لیں گے۔ تو وہ جھوٹی نبی اور جھوٹے نبی
دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی. بولے مہر کیا رکھیں گے؟ کچھ نہیں, اپنی امت کے لیے 2 نمازیں معاف کر دیں گے. ان کے نانا کے کھیت کا مال تھا. ہاں, اعلان بھی کر دیے کہ مہر میں ہم نے کیا کر دیے, امت کے لیے 2 نمازیں معاف کر دیے. بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کا خاتمہ کیا. اچھا, اب یہ سب کا خاتمہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا. بہت بڑی تعداد طائف کے لوگ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے, انہوں نے کہا بولے بھائی اسلام کے اندر ہم کو سب پسند ہے, ہم نماز پہ عمل کریں گے, حج پہ عمل کریں گے, ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اب منکرین جو زکوٰۃ تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی کے ذمے یہ جانور باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے, وہ رسی بھی اگر زکوٰۃ میں نکلتی ہوں گی تو ابو بکر وہ بھی اصول کر کے رہیں گا, میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا. اور ان کے ساتھ میں بھی آپ نے لڑائی کی. مطلب یہ ہے کہ 2.25 سال تک آپ نے پورے پلیٹ فارم کو مضبوط کیا, بنیادیں مضبوط کی. کس کے لیے؟ آنے والے خلیفہ کے لیے, کہ اب جو بھی نیا خلیفہ آئے گا اس نئے خلیفہ کو یہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اب اس کے لیے پورا میدان کھلا ہوا رہے گا, وہ پورے میدان کے اندر کھل کر دین کی محنت کر سکتا ہے. 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. اپنے آخر وقت میں اعلان کر دیا کہ بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون رہیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو وہ اسلامی سلطنت کا سب سے سنہری دور. اب چونکہ حضرت ابو بکر ان کے لیے پورا میدان صاف کر کے چلے گئے تھے, اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے زمانے میں عرب سے باہر نکل کر اطراف کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا, اور ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی دعوت لے کر صحابہ اکرام پہنچنے لگے. اور تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے, اس زمانے کی دنیا کی سب سے سپر پاور جو طاقتیں تھیں, اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ساری طاقتوں کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا. ملک شام, آج کا ملک شام بہت چھوٹا ہے, سیریا جسے ہم لوگ کہتے ہیں, اس زمانے کا جو ملک شام تھا, آج کے 5-6 ملک وہ ملک شام کا حصہ ہوا کرتے تھے. آج کا جارڈن, آج کا لیبنان, آج کا اسرائیل, آج کا فلسطین اور مصر کا کچھ حصہ, یہ سب ملا کر کیا ہوا کرتا تھا؟ ملک شام ہوا کرتا تھا. اتنا بڑا ملک شام تھا, اور وہ ملک شام 100% یہودیوں کا ملک ہوا کرتا تھا. لیکن میرے محترم دوستو, دیکھو عبرت کی بات ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ نے وہی ملک شام جو مسلمانوں کو فتح کرایا, وہی مسجد اقصیٰ جو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی, آج سے 1400 سال پہلے, اس وقت کے حالات آپ دیکھو کہ بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی جنگ کے حضرت عمر کا زمانہ وہ تھا, اس زمانے کے اندر مصر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. مصر کے اندر سب وہاں پہ جو ہے آج بھی مصر کے اندر بڑے بڑے پتھروں کے مندر بنے ہوئے, بڑی بڑی مورتیں بنی ہوئی ہے. مصر کے لوگ جانوروں کی مورتیں بناتے تھے, انہی کی پرستش کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر کے زمانے میں وہ پورا مصر جو ہے اللہ نے اس کو مسلمانوں وہ پورا کا پورا ایمان میں داخل ہو گیا. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں پر مصر فتح ہو گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایران وہ زمانے کی دنیا کی سپر پاور طاقت, ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ فتح ہو گیا. عراق اور اسی طریقے سے جتنے ممالک ہیں یہ سارے علاقے فتح ہوتے گئے, اور افریقہ جو ہے, افریقہ یعنی یہ افریقہ کا جو نارتھ افریقہ ہے جو مصر کو لگ کر ہے, مصر ہے, اس کے بعد میں لیبیا ہے, اس کے بعد میں تیونس ہے, اس کے بعد میں الجزائر ہے, اور آخری کونے پہ مراکش ہے. یہ 100% مسلمانوں کے ملک ہے.
کس کے ملک ہے بھائی یہ؟ 100%، آج بھی 100% مسلمانوں کے ملک ہے یہ۔ اور کیسے مسلمانوں کے ملک ہے؟ الجزائر، تیونس اور مراکش کا تو یہ حال ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ حافظ قرآن آپ کو یہ 3 ملکوں کے اندر ملیں گے۔ کتنے ملکوں میں ملیں گے؟ 3 ملکوں کے اندر۔ تیونس کا یہ حال ہے کہ وہاں کی عورتیں بھی آپ کو حافظ قرآن ملیں گی۔ یعنی وہاں پہ ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب آپ کو حیرت ہوں گی، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک آدمی، وہ لوگ اس کو پاگل بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ پاگل بتا رہے ہیں۔ ارے بولے یہ آدمی مجنون ہے، یہ آدمی پاگل ہے۔ لیکن وہ آدمی، اس کے پورے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے حال کے اندر، اور ایک جگہ بیٹھ کے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، آپ کو حیرت ہوں گی، ہمارے ہندوستان کا بڑے سے بڑا قاری بھی ویسی تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ تلاوت اس ملک کا کون کر رہا ہے؟ جسے لوگ مجنون سمجھ رہے ہیں، مجنون جسے کہا جا رہا ہے، جس کو خود اپنا ہوش نہیں ہے، لیکن بے ہوشی کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کیسی کر رہا ہے؟ ایک دم صحیح۔ آپ مجھے بتاؤ، آج وہ پورے ملک مسلمانوں کے ہے، یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے بھائی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنہری دور، جسے ہم کہتے ہیں کہ پون دنیا کے اوپر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا، یہ کس کا زمانہ تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ملک شام میں نے جان بوجھ کے چھوڑا، ابھی میں بعد میں ملک شام کی طرف آنے والا تھا، کیونکہ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پوری دنیا جب فتح ہو گئی، یہ پورے علاقے ادھر کے، تو یہودیوں کے دل پر ایک روب بیٹھا، ایک دبدبہ بیٹھا کہ یہ عمر فاروق کون ہے؟ دنیا کی سپر پاور طاقت ایران کے اوپر جس نے قبضہ کر لیا، عراق پر جس کا قبضہ ہو گیا، مصر پر اور پورے افریقہ کے ممالک کے اوپر اس نے اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا، یہ کون عمر فاروق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمائندہ، ایک قاصد یہودیوں کے پاس بھی بھیجا، اور ان سے جا کر کہا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مسجد اقصی میں امامت فرمائی تھی سارے نبیوں کی شب معراج کے موقع پر، اور یہ یہودیوں نے اس کو بھی جو ہے بت خانہ بنا دیا، مسجد اقصی کے اندر بھی بڑے بڑے بت لے جا کے رکھ دیے، اور مسجد کے اندر کس کی پرستش ہونے لگی بھائی؟ غیر اللہ کی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو واپس سے دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک اسلامی اصول ہے یہ کہ سامنے والی حکومت سے پہلے بات چیت کی جاتی ہے، پہلے ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہمارا یہ پرپوزل ہے، یہ ہمارا تمہارے سامنے جو ہے یہ ہماری درخواست ہے، اس کو قبول کرو۔ وہ قبول کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے اس کے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب آیا کہ اچھی بات ہے، ہم کو بھی تمہاری شرطیں منظور ہے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہماری صرف ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی قاصد یہاں پر نہیں بھیجیں گے، بلکہ آپ کو خود براہ راست ملک شام آنا پڑے گا اس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، قبول کیا ان کی بات کو۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام تھے حضرت اسلم، ان کو اپنے ساتھ میں لے کر نکلے مدینہ منورہ سے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ عمر اتنے دور کا سفر ہے، بہتر یہ ہوگا کہ تم اچھا لباس، حضرت عمر کیسا لباس پہنتے تھے؟ ہمارے آج کے زمانے میں کوئی مانگنے والا بھی ویسا لباس نہیں پہنے گا۔ ہمارے زمانے کے اندر غریب سے غریب بھی وہ لباس نہیں پہنتا ہوگا جو کون پہنتے تھے بھائی؟ حضرت عمر فاروق۔ کتنے ملکوں پہ حکومت تھی؟ پون دنیا کے اوپر جس آدمی کا سکہ چلتا تھا ان کا لباس یہ ہوتا تھا، اس میں 12 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کتنے پیوند ہوتے تھے بھائی؟
12 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے. اور ہمارے آج کے زمانے میں تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے لیڈر بننے کا. ٹرینڈ ابھی کچھ نہیں بنے ہوئے ہیں, ابھی گلی کے لوگ بھی برابر سے پہچانتے نہیں, مگر پڑھاری بننے کا ہے تو ایک دم کڑک استری وستری کر کے اور جو ہے اپنی شان کے ساتھ میں آدمی نکلتا. 2-4 پنٹر پال کے رکھے ہوئے ہیں, دن میں سے 4-6 ٹائم ان کو چائے پلانے کا, پوڑی کھلانے کا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ نئے نئے پیدا ہونے والے کون ہیں, لیڈر صاحب ہیں. ابھی کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کا حال یہ ہے. اور اگر کوئی بن جاوے لیڈر, میں دیکھتا ہوں میرے سفر ہوتے نا گاؤں کھیڑوں میں, تو میں دیکھتے رہتا ہوں کہ آدمی جو ہے اگر گرام پنچایت کا ممبر بھی بن گیا تو اپن اگر اس سے بات کر رہے تو برابر سے بات کرنے کو ایسا یوں رہتا ہوں, ارے بھائی نیچے ہے, میں نیچے, پتنگ کے جیسا کھینچنے کا کیا منڈی نیچے نیچے نیچے, ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہاں بولو کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ارے مسئلہ اوپر نہیں ہے رے میرے بھائی, نیچے ہے. بازو والے نے بولا ارے مولانا یہ گرام پنچایت کے ممبر ہیں. میں نے بولا اچھا ممبر صاحب معاف کرنا بھائی, اچھا ہوا تم کہیں کہ مکھیہ منتری نہیں ہے. تو آج کے مسلمان کا حال یہ ہے, یہ گرام پنچایت کا ممبر بھی نہیں ہے برابر سے, تو بھی اس کے پیر زمین پہ ٹکنے کو تیار ہے کیا؟ اور ایک صاحب کو ملنے کو گئے, وہ گھر سے باہر نکلنے کو ہی تیار نہیں ہے. ارے آئیے آپ کے لیے رکے ہوئے ہیں. نہیں ابھی نہیں نکلتا. بولے میں کیوں؟ جب تک کہ ان کے 2-4 چیلے ساتھ میں نہیں آ جاتے, بغیر ان کے تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں. بولے میں جب وہ آئیں گے اس کے بعد حضرت کی شاہی سواری باہر نکلے گی, اس کے بعد نکلتے بولے باہر. یہ آج کے زمانے کا حال یہ ہے. اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع, عاجزی, ان کی ساری دیکھو. پون دنیا پہ حکومت ہونے کے باوجود کتنے پیون کے کپڑے پہن رہے بھائی؟ 12 پیون. آج تو پیون بھی نہیں معلوم ہے. بچوں پیون سمجھتا کہہ رہے تم کو؟ پیون نہیں معلوم, نہیں سمجھتا ہی نہیں ان کو, انہوں نے سنے ہی نہیں پیون. اب وہ تو پرانے لوگوں کو معلوم رہے گا پیون کس کو بولتے. تو آج تو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے فراوانی کا معاملہ کر دیا, پیون بھی نہیں معلوم ہے. اور وہ حضرت عمر فاروق 12 پیون کا کرتا پہن کر, حضرت علی نے کہا آپ اپنے لیے کوئی اچھا لباس پہن کے جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے روتے کہا کہ علی جانتے ہو یہ عمر بکریاں چرایا کرتا تھا. کیا چرایا کرتا تھا بھائی؟ بکریاں چرایا کرتا تھا. اور بکریاں بکھر جاتی تھی, ادھر ادھر بکریاں پھیل جایا کرتی تھی. اور میں ببول کے درخت کے نیچے سو جاتا تھا, تو بعض اوقات میری والدہ آتی, وہ مجھے سر پہ ایسا مار کے اٹھاتی, میرا کان پکڑتی اور کہتی کہ عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا ہے, ارے تو آگے چل کے زندگی میں کیا کرے گا؟ تجھے بکریاں بھی چرانا نہیں آتی ہے, تو درخت کے نیچے سو رہا ہے اور ساری بکریاں چاروں طرف کیا ہو گئی بھائی؟ بکھر گئی ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگے علی جس عمر کو بکریاں بھی چرانا نہیں آتی تھی, اللہ نے اس کو پون دنیا کا جو حکمراں بنایا, خلیفہ بنایا, وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں, ایمان کی وجہ سے. کئی کی وجہ سے بھائی؟ ایمان کی وجہ سے. ارے کپڑوں میں عزت بے ایمان تلاش کرتے ہیں. کپڑوں میں کون عزت تلاش کرتا ہے؟ بے ایمان لوگ تلاش کرتے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں. اللہ نے ہم کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کائی کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ نے کہا کہ حضرت بہت دور کا سفر ہے, دوسرا ملک ہے, اور میرے خیال سے مدینہ سے خالی تبوک جو ہے نا وہ 1500 کلومیٹر ہے, اور تبوک آلریڈی کس میں ہے؟ عرب کے اندر ہے. اب آپ سوچو جب تبوک 1500 کلومیٹر ہے تو وہاں سے ملک شام کتنا ہوگا؟ میرے خیال سے 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر. لیکن 2 ہی آدمی, اور وہ بھی کون؟ خلیفہ وقت ہے, اپنے غلام کے ساتھ میں نکل گئے. کسی نے کہا حضرت ایک اور جانور اپنے ساتھ میں لے لو سواری کا, دونوں کے کام آئیں گا. بولے بھائی یہ میرا اپنا گھر کا مال نہیں ہے, یہ بیت المال کا مال ہے. کس کا مال ہے بھائی؟ یہ بیت المال کا مال ہے.
مجھے اس بات کا رتی برابر بھی حق اور اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے اوپر بیت المال کا مال خرچ کروں۔ یہ تقویٰ تھا حضرت عمر فاروق کا۔ نکلے اونٹ کے اوپر اور طے کیا کہ ایک ایک منزل دونوں بھی اونٹ کے اوپر سواری کریں گے۔ ایک منزل جو ہے غلام حضرت اسلم وہ بیٹھے رہیں گے اور ایک منزل حضرت عمر فاروق بیٹھے رہیں گے۔ اب چلتے رہے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق اونٹ کے اوپر سوار ہوتے، غلام حضرت اسلم جو ہے وہ نکیل پکڑ کے اونٹ کو لے کر چلتے، اور جس وقت میں غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوتے، کون نکیل پکڑتے بھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی۔ یہ تواضع دیکھو، یہ عاجزی دیکھو، یہ انکساری دیکھو۔ اپنے غلام کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سلوک کیا، وہ برتاؤ کیا، آج وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس جاتی ہے۔ چلنے لگے دونوں ریگستان کے اندر۔ اب یہودی جو لوگ تھے، یہ یہودی لوگ پہلے زمانے سے ہی کروڑپتی لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں بھائی؟ ہاں، پہلے زمانے سے ہی۔ آج بھی دنیا کے سب سے بڑے پیسے والے کروڑپتی کون لوگ ہیں؟ یہودی ہی ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی سب سے بڑے پیسے والے اور دولت والے کون ہوا کرتے تھے؟ یہودی ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے ساہوکار تھے، مدینہ میں بھی اور ملک شام میں بھی لوگوں کو بیاج سے پیسے دیتے تھے۔ آج بھی ان کا دھندا وہی ہے۔ آج بھی یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں، سٹی بینک وغیرہ وغیرہ، یہ سب کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں۔ اور ان کے علاوہ یہ جتنی بڑی بڑی دنیا کے اندر کمپنیاں چل رہی ہے، مائکروسافٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کمپنیاں بھی کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے۔ تو یہودی وہ زمانے میں بھی پیسے والے تھے اور آج کے زمانے میں بھی۔ اور یہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے بیاج سے پیسے بانٹنے کا، یہ انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی۔ وہ زمانے میں ساہوکاری کا دھندا کرتے تھے، اس کے بعد میں انہوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیے۔ اسی لیے یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہے آج ان کو 200 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہودی لوگ، ان کے پاس بہترین لباس، ان کے بڑے بڑے پیسے والے، ان کے بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی سواریاں، وہ سب لوگ حضرت عمر فاروق کے استقبال کے لیے لائن سے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کو لگا کہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ جس نے دنیا کی سپر پاور طاقت ایران کو فتح کر لیا، مصر کو فتح کر لیا، یمن وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی فتح ہو چکا تھا، عراق اور پورا کیا پورا افریقہ جس نے فتح کیا، وہ اس کی سواری کیسی ہوں گی؟ ان کے شاہی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو لگا کہ جب اتنا بڑا بادشاہ ہے تو اس کی سواری بھی ویسی ہی ہوں گی۔ شروع میں پیادہ فوج آئیں گی، اس کے بعد گھڑ سوار آئیں گے، اس کے بعد ہاتھی سوار آئیں گے، اس کے بعد اونٹ سوار آئیں گے، اور ان سب کے بعد میں شاہی انداز میں حضرت عمر فاروق کی سواری آئے گی۔ ان کے دھیان میں ایسا، وہ حساب سے وہ پورا بندوبست کر کے وہاں پہ رکے ہوئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ریت کا جو ریگستان ہے وہاں سے صرف ایک اونٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ہی اونٹ ہے۔ انہوں نے بولے یار یہ اپنے یہیں کا کوئی بدو ہوگا، بدو مطلب دیہاتی آدمی ہوگا۔ اور حضرت عمر کی سواری قریب 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 آتے گئی۔ اتفاق دیکھو، حضرت اسلم جو ساتھ میں تھے، دونوں نے باری طے کی تھی، اور جب یہودیوں کے پاس پہنچنے کا، اس بستی میں داخل ہونے کا وقت آیا تو غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، اور حضرت عمر کی باری تھی اونٹ کی نکیل پکڑ کے پیدل چلنے کی۔ وہ سارے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ اور مالدار لوگ جو استقبال میں کھڑے ہوئے تھے، یہ سواری جب ان کے قریب پہنچی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم ہی ہیں وہ جو مدینہ سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اوپر سے غلام نے کہا میں غلام ہوں، بادشاہ سلامت، ہمارے خلیفہ وہ ہے۔ وہ جو یہودی علماء تھے، بڑے بوڑھے جو تھے، انہوں نے اپنے آنکھ کے پاس کے جو بال ہے وہ اٹھا کر دیکھا اور کہا ہماری کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام بغیر تیر اور تلوار کے مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں لے گا۔ کوئی تیر نہیں چلی، کوئی تلوار نہیں چلی، یہودیوں نے اپنے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ کس کے ہاتھ میں دے دی بھائی؟
حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، حضرت عمر کے قبضے میں۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ زبانی بات چیت نہیں ہوئی خالی، ایک بات یاد رکھو، وہ ایگریمنٹ جس پہ حضرت عمر کے دستخط ہے، جو یہودی حکومت اور حضرت عمر کے درمیان میں لکھا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کیا؟ وہ آج بھی وہ پہاڑ جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وطور سینین جسے کہا جاتا ہے، طور سینا، اس پہاڑ کے اوپر یہودیوں نے ایک بہت بڑا میوزیم بنایا ہوا ہے، وہاں پہ سونے کے فریم سے انہوں نے حضرت عمر کا یہ لیٹر لگایا ہوا ہے۔ کائے کے فریم سے بھائی؟ سونے کے فریم میں آج بھی ہے وہ، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ آج بھی فریم کے اندر وہ خط اور وہ ایگریمنٹ جو ان کے بیچ میں، اور وہاں پہ ایک اور خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے نبی اور یہودیوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی وہاں پہ آج بھی رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بغیر تیر تلوار کے، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے یہودیوں نے مسجد اقصی اور وہ پورا کیا پورا ملک کس کے حوالے کر دیا؟ حضرت عمر فاروق کے۔ اور آپ کو معلوم ہے تب سے لے کے آج تک جس مسجد اقصی کے اندر بتوں کی پرستش اور عبادت ہوا کرتی تھی، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ جا کے محمد الرسول اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ وہ دن اور آج کا دن، آج 1450 سال ہو چکے ہیں، وہ مسجد اقصی آج بھی آباد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آج بھی آباد ہے، تب سے لے کے آج تک۔ حالانکہ آج بھی وہ پورا شہر یہودیوں کے قبضے میں ہے، لیکن مسجد اقصی کس کے قبضے میں ہے؟ مسلمانوں کے۔ حضرت عمر نے اس وقت جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا، تب سے لے کے آج تک اس مسجد میں کس کا کلمہ بلند ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اور یہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ وہاں پہ بلند ہوا، بغیر تیر کے، بغیر تلوار، صرف 2 لوگوں نے جا کر وہ معاہدہ کیا، اور اللہ نے وہ پورا ملک مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ تو ہماری بات شروع ہوئی تھی محرم کے اوپر سے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں پیش آئی تھی۔ ابھی ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے حالات بیان ہو کر پھر انشاءاللہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے تفصیل سے آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔